बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने 6 फरवरी 2022 को एक फ़ैसला जारी किया जिसमें एक कादियानी को जेल से रिहा किया। उन्होंने फ़ैसला ये जारी किया कि इसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कुरान की आयत के हवाले भी दिए और इस तरह अपने कानून की वजाहत भी इस तरह की कि उसको रहाई मिल गई। उसने 5000 के मचलके जमा करवाए और वह ज़मानत पर रहा हो गया। इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान की अवाम सरापा एहतजाज हो गई कि यह फ़ैसला कानूनन और शरन गलत है। अवाम ही क्या, पाकिस्तान के उलमा और मुफ्तियान ने भी इसके ऊपर आज जुम्मे खुतबा में इसके ऊपर आवाज़ उठाई। आज जुम्मे के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा सामने आया जो उन्होंने तफसीलन फतवा जारी किया है इस मौजू के ऊपर कि आया सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कानूनन सही है, शरन सही है या नहीं। दोनों लिहाज से उन्होंने इस फैसले को जारी किया, इस फतवे को जारी किया और इस फतवे के उन्होंने 2 हिस्से रखे। पहले हिस्से में उन्होंने कानूनी लिहाज से इस फैसले को गलत साबित किया और फिर दूसरे हिस्से में जो काजी साहब ने आयात अपने फैसले में जो आयात कोट की थी उनके ऊपर बात की कि क्या वो आयात सही कोट की, क्या उनका मफहूम सही लिया गया। तो मैं आपको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो फतवा दिखाता हूँ और उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा। मुफ्ती साहब से सवाल पूछने वाले हैं डॉक्टर उमैर महमूद सदीकी, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान। उन्होंने सवाल पूछा, मुफ्ती साहब उसका जवाब दे रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुबारक अहमद बनाम रियासत जारी करदा 6 फरवरी 2024 के बारे में इस्तफसार फरमाया। मतलब कि आपने उसके बारे में पूछा है। उसके ये सवाल के बारे में थोड़ा सा मुफ्ती साहब ने लिखा है कि फैसले के 2 हिस्से हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहले हिस्से की हकीकत यह है कि मुल्ज़म पर 3 दफ़ात के तहत मुकदमा चलाया गया। 3 दफ़ात जिसमें पहली दफ़ा होली कुरान है, मतलब कि कुरान को तगय्युर करके तब्दील करके उन्होंने उसको प्रिंट किया। उसके बाद जो दूसरी दफ़ा है 298B और 295B, ये 3 दफ़ात थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई और ये FIR में दर्ज है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि ज़ेर नज़र फैसले में ये कहा गया कि ये इल्ज़ामात FIR में दर्ज नहीं हैं और निचली अदालत ने इस पर फ़र्द जुर्म आयद की है, वो कवायद के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसे फ़र्द जुर्म से खारिज किया जाता है। इस फ़र्द जुर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल से लिखा कि फ़र्द जुर्म जो होली कुरान है उसके बारे में कानून क्या कहता है कि 2021 में ये कानून की तब्दीली हुई। उसके बाद 2019 में ये कानून तो मौजूद था मगर 2021 में तब्दीली हुई, मगर उस कानून के तहत भी चीफ जस्टिस साहब ने सज़ा नहीं दी। उसके बाद मुफ्ती साहब ने लिखा कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर ही नहीं किया और ना इस पहलू से कोई गुफ्तगू की कि 2019 में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत आयद की गई थी, जो उसे मुबैना इर्तिकाब जुर्म से पहले से नाफिज था और उस वक्त भी जुर्म था। मतलब कि ये 2011 से ये जुर्म है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 2019 से पहले कि ये कानून ही मौजूद नहीं था, 2021 में ये कानून बना जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको रिहा किया। ये भी मुफ्ती साहब ने साबित किया कि ये भी कानून 2011 में मौजूद था। अच्छा, आगे चलें। उसके बाद उन्होंने तफसीर सगीर, ये वो तफसीर है जो बाकायदा तौर पर वहाँ पर इलाके में तकसीम की जा रही थी। मुसलमान ख़वातीन बच्चियों को जामिया के अंदर ये तफसीर बांटी जा रही थी, तकसीम की जा रही थी। वहाँ से ये मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर FIR चली थी। अच्छा, उसके बारे में मुफ्ती साहब ने थोड़ा सा लिखा है कि तफसीर सगीर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तालीफ़ है जिसके टाइटल पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है और इसने सूरह बकरा के शुरू में ही वबिल आखिरति हुम यूकिनून में आखिरत का तर्जमा ये किया है और आइंदा होने वाली मऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं। चूँकि इनके नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का यानी मसीही मऊद है, इसलिए उन्होंने कुरान करीम के शुरू ही में तहरीफ़ करके अपने इस अक़ीदे का इजहार कर दिया। ज़ाहिर है कि जो शख्स ये नाम नेहाद तफसीर
شائع کرے یا اس کی اشاعت کرے وہ 2011 کے قانون کے تحت بھی مجرم ہے۔ مفتی صاحب نے یہاں بھی مجرم ثابت کر دیا مگر چیف جسٹس آف پاکستان ثابت نہ کر سکے۔ عجیب بات ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے جس میں سزا کم سے کم سزا 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، 2021 میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا جس کی سزا 6 مہینے تھی۔ مفتی صاحب کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ 1932 کا قانون لے لیا کہ جس کی سزا 6 ماہ تھی، مگر 2011 کا قانون نہ لیا جس کی سزا 3 سال یا 7 سال تھی، مگر 6 مہینے کی قید کو انہوں نے جواز بنایا کہ 6 مہینے کی اس کی قید ہے تو مجرم تو پہلے ہی 1 سال سے اندر ہے، اس لیے اس کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا، یہ قانونی طور پر مفتی صاحب نے ثابت کر دیا کہ چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے۔ اب وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو آیات کوٹ کی تھیں، اپنے فیصلے میں جو آیات لکھی تھیں، ان کا ترجمہ مفہوم جو لکھا ہے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ دوسرے حصے میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو ساری قانونی بحث تھی جو پہلے حصے میں انہوں نے بیان کی، وہ ساری قانونی بحث تھی، مگر اب وہ دوسری بحث کی طرف جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے آیات لکھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا مگر اس میں جو آیات لکھی گئیں کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے، جو پوائنٹ نمبر 6 سے لے کر 10 تک ہے۔ اگرچہ اس میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ تو قادیانیوں کے متعلق ہی ہے۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا کہ یہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں۔ جو قاضی صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آیات لکھی وہ قادیانیوں کے حق میں لکھی کہ مطلب کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ آیت لکھنے کا مقصد یہ تھا۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آیات آپ نے لکھ دی ہیں کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے، تو پھر یہ اس بات کا جواز تو ختم ہو گیا کہ قادیانیوں کی اجازت مل گئی کہ دین زبردستی نہیں ہے، دین میں آپ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون اور اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہیں۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اس سے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، ہندو، یہودی، یہ سب اپنی مذہب پر آزادی حاصل کرتے ہیں، مگر قادیانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، مگر وہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، ان کا کوئی اپنا مذہب، دین نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اس کی بھی آگے تفصیل بیان کر دی کہ لیکن کوئی شخص اپنا الگ سے مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے اور تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہہ کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نام نہ استعمال کرنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح تحریف شدہ قرآن کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری بات جو قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ کہی کہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا، قرآن کی جو انہوں نے آیت کوٹ کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان محافظ ہیں، مطلب کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی اب اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قاضی صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اب اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ لوگ کیوں FIR یہ کروا رہے، مقدمے کروا رہے، سپریم کورٹ کیوں آ رہے ہو، اللہ ہے نا حفاظت کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب نے اپنے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا چاہیے۔ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں سے ہی کرواتا ہے، حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، مطلب کام اپنے بندوں سے کروائے گا کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کے سینوں میں سے موزانہ طور پر محفوظ فرما دیا۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں قرآن میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات
عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے. ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں جو اوپر نکات عرض کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ نہیں ملی، مگر اس سے یہ فیصلہ باقی فیصلوں پر تو اثر انداز ہوگا کہ آنے والے میں آئندہ دنوں میں اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے، کوئی غلط قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ اس فیصلے کو جواز بنا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تھا تو اب بھی ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے. تو یہ قاضی صاحب، یہ مفتی صاحب نے آخر میں یہ بات آخر کیوں کی؟ اپنے ہی فیصلے میں، اپنے ہی انہوں نے فتوے میں اس پورے فیصلے کو رد کیا، انہوں نے باثبوت رد کیا، مگر اینڈ پہ انہوں نے ایک مسلمانوں کو مطمئن رہنے کا کہا. مطمئن کیسے رہے مسلمانوں کے جب ایک نازک حساس مسئلے کو چھیڑا جائے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو جب ایک کھلی چھوٹ دی جائے تو پھر کیسے مسلمان مطمئن رہ سکتے ہیں؟